بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 1973 سے پارلیمانی نظام قائم ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں صدارتی نظام بھی رائج رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے پارلیمانی نظام جمہوریت پر مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا ملک کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمانی نظام بہتر ہے۔ دونوں کے حق میں باتیں کی جاتی ہے، دونوں جو حلقے ہیں وہ دلائل رکھتے ہیں۔ پارلیمانی نظام کے حوالے سے بہت مضبوط سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور خصوصاً جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا یہاں کا سیاسی کلچر ہے، اس میں ہماری جو اوسط حکومت ہے وہ تقریباً کوئی 3 سال یا اس طرح ہمارا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب MB عباسی صاحب۔ ہم آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک طویل عرصہ جو ہمارے ماشاء اللہ کے دور ہے، اس میں صدارتی نظام ملک میں رائج رہا ہے، اور سن 73 کے بعد 73 کا جب آئین آیا، ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا، اور آج تک پارلیمانی نظام رائج ہے۔ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمانی نظام کو ہی قائم رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے، دنیا میں اس وقت 2 نظام چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ایک پارلیمانی نظام ہے جو برطانیہ اور انگلینڈ میں ہے، بہت پرانا نظام ہے۔ جی یعنی اس نظام کو تقریباً 800 سال ہو گئے۔ بالکل۔ یہ نظام، اس کی بنیاد 1236 پہ پڑی ہے۔ اب یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام ہے۔ پارلیمان کا جو نظام ہے وہ دنیا میں بہت پرانا ہے، وہ 800 سال پرانا ہے۔ یعنی 1236 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس سے آج تک تقریباً دنیا کے اندر 60-66 ممالک میں یہ پارلیمانی نظام ہے۔ تو کہیں تھوڑے ترمیم کے ساتھ ہے، کہیں پورے نظام کے ساتھ ہے۔ اصل میں وہ پارلیمانی نظام کی ایک بنیاد جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سربراہ مملکت کوئی اور ہوتا ہے، اور سربراہ حکومت بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اس میں۔ جی بالکل۔ سربراہ اور صدارتی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ سربراہ حکومت بھی صدر ہوتا ہے، اور سربراہ حکومت بھی صدر ہے، اور سربراہ مملکت بھی صدر ہے۔ یہ 2 ہوتے ہیں الگ الگ سے، یہ صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو سب سے پہلے جو آئین کی بنیاد پڑی ہے پاکستان میں، جو آئین بنا تھا وہ 23 مارچ 1956 میں ہوا ہی ہے۔ بالکل۔ اور پھر 29 فروری اور 1956 میں 10,000 اسمبلی نے اس کو منظور کر دیا اس کو، لیکن یہ 2-2.5 سال سے زیادہ چل نہیں سکا، یہ آئین چل نہیں سکا۔ اس کے بعد ایوب خان کا دور آیا، اور وہ ایک صدر کی حیثیت سے آیا۔ تو یہ ہے کہ 1958 سے لے کر کے اور 1969 تک یہ پورا دور ان کا ہے۔ لیکن یہ دور آج بھی پاکستان کا خوشحال ترین دور ہے۔ یعنی آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ فکس تھا، 4 روپے 75 پیسے فکس تھا پورے عرصے کے اندر، کہیں نہ آگے بڑھا ہے نہ پیچھے ہوا ہے۔ تو لوگ آج بھی یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کا اس دور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پارلیمانی نظام میں یہ بات ہماری یہ معاشرے کے لیے کچھ پارلیمانی نظام یہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، ماشاءاللہ بھی آتے رہیں، پھر کہیں اگر پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر ترمیم بھی بہت ہوتی رہی۔ یعنی کیا ہوا کہ جو 73 کا آئین بنا تو اس میں جتنے سارے حقوق تھے اور جتنے سارے اختیارات تھے، وہ سارے اختیارات جو ہے وہ وزیر اعظم کو ملے۔ صدر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صدر ایک رسمی تھا، صرف وہ ایک سربراہ مملکت۔ اب جب صرف وہ ایک رسمی ڈھانچہ تھا صدر کا، تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس بھی کچھ اختیارات ہونی چاہیے۔ تو اس سے رد و بدل اور اس سے ترمیمات کی وجہ سے کیا ہوا، آج تک یہ نظام جو ہے، یہ نظام پاکستان کے اندر
کامیاب نہیں ہوا ہے. پھر دوسری اس نظام کے اندر بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں وزیر اعظم اور اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان براہ راست عوام کے پاس جاتے ہیں. تو پارلیمانی نظام وہاں زیادہ کامیاب ہے اس معاشرے میں جس معاشرے کا ہر فرد تو 100% پڑھا لکھا ہو. یہ اس معاشرے کے لیے، یہ آپ کے اور ہمارے معاشرے کے لیے نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے کمتر درجے پہ پڑھائی لکھائی میں ہے. تعلیم کی شرح سب سے کم ہے. تعلیمی شرح سب سے کم ہے جنوبی ایشیا میں. تو آپ سمجھے کہ یہاں جنوبی ایشیا میں جب یہ پڑھائی کے لکھائی تو کسی بندے کو یہ معلوم نہیں ہے اس کے حقوق کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار، صوبائی اسمبلی کے امیدوار لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے پاس لوگوں کو خریدتے ہیں. وہ بالکل ہاں وہ برادریوں کے پاس، اچھا یہاں برادریاں ہوتی ہے، برادری کا بڑا ہوگا وہ اپنے اس کی برادری میں 10,000 آدمی ہیں، 5,000 آدمی ہیں، وہ اپنی برادری والوں سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہمارا بڑا جو فیصلہ کرے گا. وہ امیدوار سے جو اس کو پیسے ویسے لینے ہوتے ہیں، پیسوں کی بنیاد پہ سب ہوتا ہے، تو وہ پیسے لے کے آ جاتے ہیں. جس نے زیادہ خرچ کیا وہ زیادہ آگے بڑھتا ہے، اور جس کے بعد شریف آدمی کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارہ مطلب ہے کہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتا ہے. اب وہ جس نے پیسے دے کے آیا ہو اسمبلی میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اپنا جو پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے اپنے پیسے نکالتے ہیں تو عوام کو اس کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. یعنی ایک کڑوا سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل یہ ایک کڑوا سچ ہے ہمارے معاشرے کا. اب یہ ہوتا یہ ہوا کہ لوگ اب ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں نکلتے ہیں. ہماری جو شرح ہے وہ بھی تقریباً کوئی 40% تک بمشکل جاتی ہے، 50% تک بھی نہیں جاتی. لوگ اس کے لیے نہیں نکلتے ہیں. اب لوگوں کی ایک دلچسپی اور تجسس اس میں ختم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے کیا ہوگا، ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے. اور ہر بندہ یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں جو بندے امیدوار ہوتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی نیت ہوتی ہے، یہ ہے کہ یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہوا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن لڑنا کسی شریف محنتی غریب آدمی کا کام نہیں رہا. تو یہ ہمارے ہاں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام کا پاکستان کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور یہ اس معاشرے میں پارلیمانی نظام چل سکتا ہے جہاں حقوق کو، لوگوں کو اپنے حقوق کی آگاہی حاصل ہوں اور لوگ اپنے حق کے بارے میں جانتا ہوں، سیاسی شعور رکھتے ہوں، جو سیاسی اور تعلیمی شعور ہو، وہاں بالکل پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کو معلوم ہو. تو آپ پھر دیکھیں گے کہ جب لوگ 100% پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر وہاں پارلیمانی نظام کا انتخاب ہوتا ہے، اسی کے لیے مناسب ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے پارلیمانی نظام کو مناسب ہے. یہ جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ صدارتی نظام میں عموماً 2 جماعتی سیاست ہوتی ہے، 2 جماعتیں ہی ہوتی ہے، اس میں چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ ماری جاتی ہے اور وہ باری باری ہوتا ہے. امریکہ میں آپ دیکھ لیں یا جہاں بھی صدارتی نظام ہے تو عموماً چھوٹی جماعتیں ختم ہو جاتی ہے اور مقابلہ 2 جماعتوں کے درمیان رہتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو صدر ہوتا ہے وہ اس کی ایک شخصی حکومت آ جاتی ہے، وہ فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے. صدر آ جاتا ہے اور وہ ٹیکنوکریٹس وغیرہ کو لے لیتے ہیں کابینہ میں. پارلیمانی نظام کی جو خوبیاں لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا وزیر اعظم بھی عوام کا منتخب ہوتا ہے، وزراء بھی عوام کے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ صدارتی نظام میں جو ہے وہ مطلق العنان ہے، وہ ایک فرد واحد کی حکومت ہے. دیکھیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ صدارتی نظام کیا ہے، پارلیمانی نظام کیا ہے. دنیا میں صدارتی نظام 2 مختلف ہے. سب سے پہلے صدارتی نظام امریکہ میں ہے، جی جی، اور اس کے تاریخ یہ ہے کہ 1787 میں 1787 میں، یعنی 1787 سے لے کر آج تک یہ 230 سال بنتے ہیں. جی جی، یہ ان کے صدارتی نظام کا ہوا ہے. اس میں تو صدارتی نظام میں یہ خوبی ہوتی ہے، جہاں اس کے یہ ہے کہ یہ خرابیاں بھی ہیں، وہاں یہ خوبی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فیصلہ ساز ہوتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتا ہے. فیصلہ کرنے میں وہ کیا ہوتا ہے. ہاں اب یہاں دوسرا امریکہ میں جو ہوتا ہے وہ براہ راست صدر کو نہیں چنتے ہیں. جی جی، وہ براہ راست صدر کو نہیں چنتے ہیں.
وہ تو کیا تھے کہ ان کا جو وہ ہوتا ہے الیکٹرک جو آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ صدر کے لیے ووٹ لیتے ہیں اور پھر وہ آبادی کے حساب سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ ووٹ لیتے ہیں پھر وہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں. بالکل براہ راست صدر کا انتخاب نہیں ہے. لیکن جیسے ترکی میں ہوا، اب براہ راست ان کے صدر کا انتخاب ہوا. پاکستان میں بھی ایسا ہوا، براہ راست لوگوں نے صدر کا انتخاب کیا ہے. تو انتخابات میں، صدارتی انتخابات میں فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صدر سربراہ مملکت بھی ہے، جی جی، اور صدر سربراہ حکومت بھی ہے، اور فیصلے جلدی جلدی ہوتے ہیں، فیصلوں کے اندر تعطل نہیں ہوتا، ملک ترقی کر جاتا ہے. اور پارلیمانی نظام میں کیا ہوگا کہ قانون پاس ہوگا، اس کی مدت کہیں سے، ہمارے یہاں تو 5 سال مدت بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. 3 سال ہمارا اوسط تقریباً یہ رہا ہے. وہ ہر وقت وزیر اعظم کو خوف لگا رہتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتا. اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف عدم اعتماد نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، پارلیمنٹ سے مطلب قانون پاس ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پاس ہوگا. اتنے عرصے میں قوانین پاس ہوتے 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 حکومتیں ختم ہو جاتی ہے. بالکل، پاس ہوتے ہوتے حکومتیں ختم ہو جاتی ہے. میرا خیال نہیں ہے یا ہمارے لیے جیسے کہ صدارتی نظام ہو، یہ خلافت کے نظام کے بھی قریب تر ہے صدارتی نظام. اب جب امریکہ میں جو نظام ہے وہ مضبوط اس لیے ہے، وہاں صدارتی نظام ہے. اپنے جیسے کہ امریکہ کے صدر ہے جو ٹرمپ صاحب ہے، اب دیکھو اس کی بیوقوفیاں اور پجگانہ حرکتوں سے سب واقف ہیں. لیکن لوگ سنتے ہیں یار یہ بیٹا کیسا ہے، ہاں اس کو اتارا کیوں نہیں جاتا ہے. یہ لوگوں کا علم نہیں ہے. اس لیے ہے کہ وہاں صدر ایک بار منتخب ہو جائے، جب تک وہ مدت پوری نہ کر سکے تو اس کا اتارنا بہت مشکل ہے. اور اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی بھی کر دی تو صدر اس قانون کو ویٹو بھی کر سکتا ہے. ویٹو کر سکتے، بالکل. اور صدر اگر کوئی قانون بنائے تو اس کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے اس کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے. تو ایسے وہاں مطلب ہے کہ صدر کو ہٹانا کرسی سے بہت مشکل کام ہے. تو وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی فیصلے بھی کرتے ہیں، اور یہ بلا کسی تعطل کے یہ ہے کہ ملک آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پارلیمانی نظام میں سسروی ہے اور صدارتی نظام میں تیز رفتاری ہے. اچھا، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، ہمارے ہاں جنرل ایوب خان بطور صدر رہا، جنرل یحییٰ اور پھر جنرل مشرف. تقریباً فوجی جو عامر تھے وہ صدارتی نظام کے قریب رہے ہیں، یا صدارتی نظام ہی تھا عملاً. معیشت بہت زیادہ بہتر رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اصل سوالات وہی جو اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ ان کے بعض فیصلے ایسے تھے کہ جس سے ملک کو نقصان ہوا ہے. مطلب کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس طرح کی جو پالیسی ہے، کیونکہ شخصی حکومت تھی تو معیشت میں تو ہمیں بہت فائدہ ہوا، لیکن سیاسی طور پہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. یہ دیکھیے ایوب خان کے دور سے لے کر کے یہ 1969 تک ان کا پورا دور رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے اس زمانے میں معیشت نے جو ترقی یہ ہے پاکستان میں آج دوسرے ادوار میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جی بالکل. اس کے بعد سب سے زیادہ خوشحال دور جو تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا رہا ہے. بالکل. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ڈالر کا ریٹ تقریباً 8-9 روپے تھا. بالکل 8-9 روپے ریٹ تھا. یہ سب سے زیادہ خوشحال دور رہا ہے. اس کے بعد آج کل پرویز مشرف مرحوم، اب اس کا دور جو ہے لوگ اس کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن لوگ پارلیمانی دور جو عظما کا دور گزرا ہے، وزارت عظما کا، اس کے اندر کوئی ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملتی ہیں کہ لوگ اس کو یاد کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر وہ چل نہیں سکا ہمارے یہاں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے پارلیمانی نظام پاکستان میں ایک بہترین نظام ہے. آپ کہتے ہیں ملک کو نقصان ہوا، ان کو کیا نقصان ہوا؟ ملکیں آج کل اسلحے پہ نہیں بنتی ہیں، ملکوں کو آج کل معیشت کی ضرورت ہے. سوویت یونین کے پاس اسلحہ کی کمی تھی؟ نہیں تھی، بہت کمی. لیکن یہ ہے کہ ان کا معاش جو تھا وہ مستحکم نہیں تھا اور مضبوط نہیں تھا، تو وہ بگڑ گیا سارا معاش کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم. پاکستان میں آپ کچھ بھی ماشاء اللہ کا دور کہو، وہ آپ پارلیمانی نظام یہ بھی کہو کہ پارلیمانی نظام نہیں تھا، جمہوری دور نہیں تھا،
لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اگر ترقی کی ہے ان 3 ادوار میں کی ہے جسے آج بھی پاکستانی یاد رکھتے ہیں اس میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہی ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، ہمارا بحیثیت مسلمان ہم خلافت کا نظام مانتے ہیں اور وہ ایک آئیڈیل نظام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارتی یا پارلیمانی نظام میں سے کون سا نظام خلافت یا اسلامی نظام حکومت کے قریب تر ہے، یا اس کو رائج کرنا اس نظریے سے کہ کس نظام کو رائج کرنا چاہیے کہ جو خلافت کے قریب ہو؟ یہ خلافت اور صدارتی نظام تقریباً یہ قریب تر ہے. تقریباً یہ قریب تر ہے. جیسے اسلام کے اندر جو خلافت ہوتی ہے وہ سارے لوگ مل کر کے خلافت اور خلیفہ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. گھر میں جا کر ترکیب انتخاب نہیں کرتے ہیں. معاشرے کے جو ثقہ لوگ ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے. وہ ایک شورا بناتے ہیں. ان شورا بننے کے بعد سے پھر وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایک خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں. جی بالکل. یہ ہوتا ہے. وہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ 100 بندے نہیں ہوتے ہیں. وہ پھر یہ ہے کہ جب وہ اس کا انتخاب ہو جائے تو باقی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرے، بیعت کرے. اس کی بیعت تو ایک پیروی کرنا ہے. جی جی، بیعت ایک پیروی ہوتی ہے. اصل میں ہم نے مغربی جمہوریت میں اور اس کی محبت میں آ کر کے ہم نے یعنی بادشاہی کو، صدارتی نظام کو اور اس کو تعبیر کیا امریت سے. بالکل. اس کو کیا یہ امریت ہے؟ امر تو ویسے بھی ہے. وزیر اعظم اگر پارلیمنٹ کا ہوتا ہے تو وہ بھی امیر ہے نا. اور اس پارلیمانی نظام میں ایک جو وہ سب سے بڑی خرابی ہے، ایک گروپ ایک جماعت جو ہوتی ہے وہ ایک آمر بن کے آتے ہیں. بالکل. MQM کا زمانہ کراچی پہ گزرا، وہ اور سے منتخب نہیں ہوئے تو وہ ایک گروپ ایک آمر کی صورت میں آیا. ایک گروپ پھر وہ جب وہ منتخب ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی حکومتوں کے اندر امریت ہوتی ہے. وہ دباتے ہیں سب کو، وہ سب کو دباتے ہیں. لیکن جو بادشاہت ہوتی ہے، بادشاہت شریعت کے اندر حرام نہیں ہے. بادشاہت تو اس لیے فرمایا کہ حدیث شریف میں تو فرمایا السلطان ذل اللہ. بالکل. سلطان کیا ہے؟ بادشاہ. اگر عادل بادشاہ ہے تو روئے زمین پر تو اللہ کے سائے سے اس کو تعبیر فرمایا. بادشاہت کوئی حرام نہیں ہے. بالکل. پھر بادشاہ جو ہوتے کچھ زیادہ ظالم ہیں کچھ کم ظالم ہیں. تو ہمارے اکرم مطلب اپنی مغربی جمہوریت کو دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے بادشاہت کے اندر اتنی امریت نہیں ہے جتنے مطلب ہے کہ اس جمہوریت میں ہے. اس جمہوریت میں جو امریت ہے وہ بادشاہت میں نہیں ہے. میں ایک مثال دے دوں، مطلب ہے کہ وہ عرب ممالک میں زیادہ تر بادشاہت ہیں. جی جی. ان کے عوام کتنی خوشحال ہے. بالکل. ہاں، معیشت ان کی بڑی عوام اچھی ہے. مطلب ہے کہ آپ کے پاس پاکستان میں مطلب نوکری کرنے کے لیے کبھی آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں. وہ مطلب ہے کہ مکان کے حساب سے، کپڑوں کے حساب سے، روٹی کے حساب سے، ملازمت کے اعتبار سے وہ خوشحال ہے سارے. وجہ کیا ہے؟ بادشاہت ہے. وہ اپنے بادشاہوں سے مطمئن ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں ہے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد جو صدارتی نظام ہے یہ خلافت کے قریب تر نظام ہے. خلیفہ ایک ہوتا ہے. جی جی. اور اس کے بعد پھر صدر بھی کیا ہے؟ ایک ہے صدر. تو وہ سربراہ مملکت بھی ہے اور سربراہ حکومت بھی ہے. تو اگر آپ دیکھا جائے ایک صدر کو آپ خلیفہ کا نام دے دو، آپ امیر المومنین کا نام دے دو، یا پریسیڈنٹ کا نام دو، یا اس کو صدر کا نام دو، لیکن آپ دیکھا جائے ہوتا ہی ایک ہی ہے. یہ تو صدارتی نظام خلافت کے قریب تر نظام. اچھا، ہمارے پڑوس میں بھی ایک حکومت ہے افغانستان میں، اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہاں خلافت، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خلافت نافذ کر بیٹھے ہیں. ان کے مخالفین اس خلافت کو قبائلی نظام کہتے ہیں. آپ کے خیال میں افغانستان کا جو نظام حکومت ہے کیا وہ خلافت ہے، یا جو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ قبائلی نظام ہے، واقعی قبائلی نظام ہے وہ؟ دیکھو افغانستان میں جو نظام ہے اس وقت یہ حضرات جن کو آئے ہوئے ابھی یہ طالبان کو، ابھی ان کو ہوا ہے 4-5 سال ہونے کو ہے. تو ابھی تو یہ تو وہ ان کا افغانستان کا سسٹم یہ قبائلی ہے. جی، پورا معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے. قبائلی معاشرہ ہے. جی جی. وہ پختون جو ہے وہ بھی قبائلی معاشرہ. فارسیبان ہیں وہ بھی
اس میں قبائلی معاشرے بھی ہیں، جی جی تو وہ قبائلی معاشرہ ان کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ اس حساب سے چل رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل دنیا میں کوئی بھی حکومت ہے، چاہے وہ افغانی ہوں غیر افغانی ہوں، وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے نہیں چل سکتے ہیں. شروع میں جب طالبان کی حکومت آئی 94 میں سے، جی جی تو اس وقت کیا ہوا کہ طالبان نے کہا کہ بھائی یہ ٹی وی رکھنا حرام ہے اور فوٹو بنانا حرام ہے، یہ جی سب جی چیزیں حرام ہیں. اور آج وہی طالبان ہیں جو اپنے ساتھ کیمرہ مین کو لے کے گھومتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ جب وہ دنیا کافی تبدیلیاں ان میں آئی ہے. پھر وہ دنیا کے دائرے میں آئی جائیں گے، اور یہ قبائلی اس سے مطلب رسم و رواج سے نکل کے دنیا سے جڑ جائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.